بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بادشاہ تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلوایا اور کہنے لگا، میں تم سب سے ایک سوال کروں گا، اگر مجھے تمہارا جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہاری پسند کا انعام دیا جائے گا۔ سب قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ پہلی 6 بیٹیوں نے جواب دیا، اے ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بے حد خوش ہوا اور ان بیٹیوں کو ان کی پسند کی چیزیں دے دیں۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو بادشاہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت اور اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اپنے صاف اور مضبوط لہجے میں بولی، اے ابا حضور، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا پہنتی ہوں۔ یہی میرا نصیب ہے جو میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے۔ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اسی کی عنایت ہے۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ جواب ایک عام جملہ نہیں تھا بلکہ توکل، شکر اور حقیقی سمجھ کا کاز تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی گہرائی تھی کہ ہر شخص حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کی بات میں ایک غیر معمولی سچائی اور عاجزی چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ دنیا کی تمام نعمتوں کو حقیقی مالک کی طرف منسوب کر رہی ہو۔ بادشاہ کے چہرے پہ غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ شاید ایسے جذبات کی توقع نہیں کر رہا تھا، ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ چھوٹی سی شہزادی اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار اور دانا لگ رہی تھی۔ اس کی بات میں ایک خاموش پیغام یہ بھی تھا کہ حقیقی شکر گزاری انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ دل سے اللہ پر یقین رکھے۔ بادشاہ یہ سن کر غصے سے کانپ اٹھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی نمایاں ہو گئی۔ دہاڑتے ہوئے بولا، اے کمبخت، تم نے میری ناشکری کی ہے، میرے احسانوں کو نظر انداز کیا ہے، ایسی گستاخی کی سزا ضرور ملے گی۔ دربار میں سب لوگ خاموش ہو گئے۔ چھوٹی شہزادی نے نرمی سے جواب دیا، جو حکم ابا حضور۔ اس کے لہجے میں نہ ہی کوئی خوف تھا نہ بغاوت، بلکہ صرف عاجزی اور اللہ پر یقین کی جھلک تھی۔ بادشاہ غصے میں آ کر بولا، اس گستاخ کو موت کی سزا دی جائے، سپاہیوں اسے فوراً پھانسی کے لیے تیار کرو۔ یہ سن کر دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی پر موت کی سزا سننا ایک غیر معمولی بات تھی۔ سب کی نظریں شہزادی پر تھی، جو اس وقت پرسکون کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اسی دوران بادشاہ کا وزیر آگے بڑھا اور بادشاہ کے قریب آ کر بولا، اے عالیجاں، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بولو لیکن جلدی کرو۔ وزیر نے نرمی سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، اگرچہ اس کے الفاظ آپ کو ناگوار گزرے، لیکن یہ اس کی سمجھ ہے اور عقیدے کا اظہار ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ اسے جنگل میں چھوڑ دیں؟ وہاں وہ اس بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کریں گی اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیا یہ اپنے رب پر اتنا توکل رکھتی ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر گہری سانس لی اور لمحے بھر کے لیے سوچا۔ پھر وہ سپاہیوں کی طرف مڑ کر بولا، ٹھیک ہے، اسے پھانسی کے بجائے جنگل میں چھوڑ آؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ سپاہی آگے بڑھے اور شہزادی کو لے کر جانے لگے، لیکن شہزادی کے چہرے پر اب بھی سکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ آزمائش بھی اس کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولے گی۔ دربار میں موجود سبھی لوگ حیران تھے کہ یہ لڑکی کس قدر مضبوط ایمان اور حوصلے کی مالک ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات اور کپڑے لے لیے گئے اور اسے تنہا جنگل میں چھوڑ دیا گیا، لیکن شہزادی مطمئن رہی۔ اس کے توکل اللہ پر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو رزق اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ رات کے قریب شہزادی نے جنگل میں لکڑیاں اکٹھا کی تاکہ آگ جلائی جا سکے۔ لکڑیاں تلاش کرتے کرتے اس نے ایک جھوپڑی دیکھی جس کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی نے جھوپڑی کے اندر جا کر دیکھا تو وہاں ایک بیمار بزرگ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ پانی پانی پکار رہا تھا۔ شہزادی نے مٹکے سے پانی نکالا اور بزرگ کو پلا دیا۔ جھوپڑی کی صفائی بھی کی۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟
شہزادی نے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ صبح کے وقت بزرگ نے کہا، میں شہر کام پر جا رہا ہوں اور 7-8 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ تم یہیں رہو، جھوپڑی میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے، ساتھ ہی ندی ہے، پانی بھر لینا، بکری کا دودھ بھی نکال لینا۔ یہ کہہ کر بزرگ چلا گیا۔ جب رات ہوتی تو شہزادی بکری کا دودھ نکال کر آدھا اپنے لیے رکھ لیتی اور آدھا دودھ ایک برتن میں ڈال کر جھوپڑی کے باہر رکھ دیتی۔ اس کا خیال ہوتا کہ اگر کوئی جانور یا پرندہ بھوکا پیاسا ہوگا تو دودھ پی لے گا، پھر وہ اطمینان کے ساتھ سو جاتی۔ صبح سویرے جب شہزادی کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پرندوں کی چہچہاہٹ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے جگا دیتے ہیں۔ وہ دھیرے سے اٹھتی ہے اور جھوپڑی کا دروازہ کھولتی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر قدم رکھتی ہے، اس کی نظر برتن پر پڑتی ہے جو خالی ہوتا ہے، لیکن برتن کے پاس ایک عجیب سی روشنی جھلملاتی ہے۔ شہزادی قریب جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں ایک انتہا قیمتی لال پلہ ہے جو سورج کی روشنی میں دمک رہا ہوتا ہے۔ شہزادی حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ لال کو اٹھاتی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ لال یہاں آیا کیسے؟ پھر اس کی نظر برتن کے ارد گرد زمین پر پڑتی ہے جہاں سانپ کے نشانات صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے دماغ میں فوراً بچپن کی ایک کہانی گونجتی ہے جو اسے اس کی دادی اماں نے سنائی تھی۔ دادی کہا کرتی تھی، جب کوئی سانپ خوش ہوتا ہے یا کسی سے متاثر ہوتا ہے تو وہ اپنی خوشی کے اظہار کے طور پر ایک قیمتی لال اگل دیتا ہے جو ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی شہزادی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے شاید یہ وہی سانپ تھا جو رات کو دودھ پینے آیا ہوگا۔ وہ بھوکا اور پیاسا تھا اور دودھ پی کر خوش ہو گیا۔ اپنی خوشی کے اظہار کے طور پر اس نے یہ قیمتی لال اسے چھوڑ دیا تھا۔ شہزادی لال کو غور سے دیکھتی ہے۔ اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہوتی ہے جو دل میں شکر ادا کرتی ہے اور سوچتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک اور نشانی ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ شہزادی کے دل میں مزید یقین اور سکون پیدا کر دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور دل میں رحم ہو تو اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے جو انسان کی سوچ سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ لال کو محفوظ جگہ پر رکھ دیتی ہے اور دل میں عہد کرتی ہے کہ آج رات پھر برتن میں دودھ رکھے گی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ معجزہ دوبارہ بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ احساس کہ اس کی مدد کے لیے قدرت خود حرکت میں آ چکی ہے، شہزادی کے دل میں ایک نئی امید اور حوصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ وہ اپنی آزمائش کو اللہ کی رحمت میں بدلتا ہوا دیکھتی ہے اور دل ہی دل میں مسکرا کر کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صبر اور توکل کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ شہزادی یہ سوچ کر حیران ہوتی ہے اور شام ہوتے ہی شہزادی دوبارہ دودھ برتن میں ڈال کر جھوپڑی کے باہر رکھ دیتی ہے اور خود سو جاتی ہے۔ ہر صبح شہزادی دیکھتی ہے کہ برتن خالی ہے اور ایک نیا لال برتن کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اس طرح 7 دن گزر گئے۔ ہر دن سانپ دودھ پی کر ایک لال اگل دیتا اور 7ویں دن وہ بوڑھا بزرگ کام سے واپس آتا ہے۔ شہزادی اسے پورا واقعہ سناتی ہے اور 3 لال اسے دے دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، آپ شہر جائیں اور ان لالوں کو بیچ کر محل بنانے کا سامان لے آئیں۔ باقی 4 لال شہزادی ایک مالا کی شکل میں گلے میں پہن لیتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک شاندار محل تیار ہو جاتا ہے۔ محل میں ہر قسم کی سہولت، نوکر چاکر اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی ایک لکڑی کی فیکٹری بھی بناتی ہے جہاں قریب مزدور کام کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ جنگل کے یہ علاقہ آہستہ آہستہ ایک شہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دور دور تک اس کی شرافت پھیل جاتی ہے۔ شہزادی کے والد بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ کون سی شہزادی ہے جس نے اتنے کم وقت میں سب کچھ کر لیا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے شہزادی کو پیغام بھیجتا ہے کہ فلاں ملک کا بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی سپاہیوں کو پیغام دیتی ہے کہ وہ دعوت اس شرط پر قبول کی جائے گی کہ بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ ہمارے محل میں تشریف لائیں۔ بادشاہ شرط کو سن کر قبول کر لیتا ہے
اور اپنی 6 بیٹیوں کو لے کر محل میں آ جاتا ہے۔ شہزادی نقاب کر کے اپنے والد اور بہنوں سے ملاقات کرتی ہے اور 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا لباس اور زیور پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور شہزادی کے انداز کو دیکھ کر بادشاہ بے حد متاثر ہوتا ہے اور آخرکار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تم میری بیٹیوں کی جگہ پر ہو اور میں تمہارے اصرار پر اپنی تمام بیٹیوں کو لے کر آیا ہوں، پھر اس سے یہ پردہ کس بات کا؟ شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس پر اس کی دوسری بہنیں آپس میں بات کرنے لگتی ہیں کہ اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اتنے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور کتنی تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں بادشاہ دیکھتا ہے کہ ایک سادہ کپڑوں میں ایک لڑکی آ رہی ہے۔ بادشاہ غور کرتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان کی اپنی بیٹی ہے۔ وہ حیران ہو کر سوچتا ہے تو سمجھ رہا تھا کہ جنگل کے جانور اسے کھا گئے ہوں گے۔ جب مجھے فکر ہوئی تھی اس کی تو میں نے سپاہیوں کو جنگل میں بھیجا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر یہ یہاں کیسے؟ بادشاہ اپنی بیٹی سے مل کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ وہ حیرت اور مسرت کے عالم میں کہتے ہیں بیٹی تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنی عظیم شہزادی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، میں تمہیں اسے آزاد کروا دوں گا۔ اگر تمہاری آزادی کے بدلے وہ مجھ سے میری سلطنت بھی مانگے تو میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر شہزادی نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں جھکا لی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی، گویا کوئی چھپی ہوئی حقیقت سامنے آنے والی ہو۔ بادشاہ اور دیگر بہنیں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ شہزادی نے سر اٹھایا اور نرمی سے کہا ابا حضور وہ شہزادی کہیں دور سے نہیں بلانی پڑے گی۔ بادشاہ نے الجھن سے پوچھا کیوں، کیا وہ قریب ہی ہے؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے نقاب ہٹایا اور کہا کیونکہ وہ شہزادی میں خود ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور دربار میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ ہر کوئی سکتے میں آ گیا۔ بادشاہ نے قدم بڑھائے اور حیرت کے ساتھ بولے یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو جنگل میں اکیلی تھی، یہ محل، یہ شان و شوکت، یہ سب کچھ تم نے کیسے حاصل کر لیا؟ شہزادی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا یاد ہے ابا حضور، میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ آپ نے مجھے آزمائش میں ڈالا لیکن میرے رب نے مجھے کامیابی سے نوازا، یہ محل، یہ دولت، یہ سب میرے رب کا انعام ہے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور فخر کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ بولے بیٹی تم نے آج مجھے ایک سبق سکھایا ہے جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا آزمائش ہمیں توڑنے نہیں بلکہ مضبوط کرنے آتی ہے ابا جان، اور جب تک اللہ پر ہو بھروسہ تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ لمحہ بادشاہ اور سب کے لیے ایک غیر معمولی موڑ بن گیا، جہاں ایک بیٹی نے اپنے صبر اور توکل اور حوصلے سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ شہزادی مسکراتے ہوئے بولی ابا حضور آپ بھول گئے کیا؟ بادشاہ نے کہا او کیا؟ شہزادی نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں۔ دیکھیے میں اللہ کا دیا ہوا ہی کھا رہی ہوں اور اپنی قسمت کا ہی پہن رہی ہوں، یہ سب مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے۔ شہزادی نے مزید کہا بابا جان اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ یہ سن کر باقی تمام شہزادیاں دل میں سوچنے لگی کاش تب ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اپنی قسمت کا پہنتے ہیں۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس پر خوش رہنا چاہیے۔ جو انسان اللہ پر توکل رکھتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ یہ کہانی آپ نے اپنے بچپن میں اپنے دادا دادی، نانا نانی یا کسی بزرگ سے سنا یا آج پہلی بار سن رہے ہیں؟ اور مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامی وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔